جد الحسن والحسین سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ابتداءً آپ سے گزارش کروں گا تمام ارواح مومنین و مومنات ان ارواح مومنین و مومنات کے چیز آپ کو کی خدمت کرنی چاہیے. صلوات پڑھ دیا محمد والے محمد. دوستو پچھلی مجلس میں نے ایک جملہ کہا جاتا ہے، یعنی میرا آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن شفاعت ذمہ داری ہماری ہے، برزخ کا سامان خود سے کر کے آؤ. دنیا اس ٹرانزٹ پیریڈ کی طرح ہی ہے، اور جس طریقے سے جہاں جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ طعام کا اور رہنے کا بندوبست کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ زندگی میں ہی برزخ کا سامان کر لیں. اب برزخ کیا ہے؟ ایک جملے میں ویسے تو بہت طویل باتیں ہیں، لیکن برزخ وہ ٹائم، قیامت بہت جلد آنے والی ہے. کہنے لگے آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے. کسی نے آ کے اس زمانے میں جبکہ خاتم النبی پہ موجود ہے پوچھا کہ یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آنے والی؟ لٹائے جائیں گے اس وقت سے لے کر روز قیامت تک رہنا ہے. تو برزخ کے لیے ایک نماز ہے جو آج کی مناسبت سے ہی ہے. شب جمعہ بہت آسان نماز ہے کی نیابت میں آپ پڑھ رہے ہیں. 2 رکعت نماز ہے مثل فجر. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد اور پھر سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق. دوسرا ڈیبیٹ ہو رہا موضوع کی طرف دوبارہ یہ صلوات پڑھ دیا محمد والے محمد. شب جمعہ. اب اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں. بعض روایت کا ہے، واقعے کو شارٹ کر کے چلوں گا کیونکہ واقعہ اصل مفہوم نہیں ہے، ہم نے کہیں اور پہنچنا ہے اور دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. ایک جو کسی متقیان کی زری کے سامنے ہے اور پورا روضہ خالی ہے، اندر سے دروازے بند ہیں، اور اس نے دیکھا کہ زری کے اندر مولائے متقیان تشریف فرما ہے. اب وہ گھبرایا اور پہلے سوچ رہا ہے، اب ظاہر سی بات بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں امام سے، جب وہ سامنے ہوں گے تو پھر کیا ہی بات ہوگی. لیکن چونکہ تم نے میرے باپ کا دفاع کیا تھا اس لیے مجھ پہ واجب تھا کہ میں تم سے آ کے ملوں. اس واقعے کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، اس کو سٹڈی کرنے کے بعد میں نے یہ کہ آج ہم اس مقدمے کا مطالعہ کریں گے جس کا ایمان کا پیکر کہلاتے ہیں، اور جس گول میں رسالت پروان چڑھتی رہی اس کو ایمان کے دائرے سے ہی خارج کریں. دیکھیے جناب آسیہ کی ذات فرعون کی زوجہ ہیں، اور جب فرعونی جناب موسیٰ کے پیچھے آئے ہیں تو جناب موسیٰ کا دفاع نہیں کیا ہے جناب آسیہ نے. جس وقت صلہ دیا ہے پروردگار نے سورہ یاسین میں کہا الجزاء الاحسان الا الاحسان، آسیہ تم نے ہمارے موسیٰ کی پرورش کی. قیامت کے دن رسول اللہ کی واحد زوجہ جو زندگی میں زوجہ نہیں تھی، اس دنیا میں زوجہ نہیں تھی، وہ جناب آسیہ کی ذات ہے. صلوات پڑھ دیا محمد والے. تو دوستو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، نہ صرف پروان چڑھا ہے بلکہ ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، اس کو میں مجلس کے آخر میں دوبارہ استعمال کروں گا. رسول اللہ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے جناب ابو طالب. کسی میں مجال نہیں ہے کہ رسول اللہ کے پاس آ سکے جب تک جناب ابو طالب موجود ہے. اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہمارے یہاں نہیں پائے جاتے، اور لوگ کیا پائے جاتے ہیں. میں صحیح کتابوں سے، اور جب میں صحیح کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے عقیدے کے مطابق صحیح ہے، کتاب کا نام صحیح ہے، نام میرا جو بھی رکھ دیا جائے. تو صحیح کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ اعلان عدالت کے تقریباً 4 یا 5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد جناب حمزہ، اور جناب حمزہ کی شخصیت کیا شخصیت ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. کیا شخصیت ہے جناب حمزہ کی کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مولائے متقیان سے پہلے رسول اللہ کی فوج کے علمبردار ہیں.
मौलाए मुत्तकियान से पहले शेर खुदा का लक़ब पाने वाले जनाब हमजा हैं। और अहले सुन्नत की मुताद्दिद किताबों में लिखा गया है कि अगर रसूल के विसाल के बाद जनाब हमजा हयात होते तो पहले खलीफा वो करार पाते। ये मयार है जनाब हमजा का। और एक मरतबा नहीं कबूल किया और शिकार से वापस आए तो देखा रसूलुल्लाह उदास हैं, मायूस हैं, अफसरदा हैं। कहले भतीजे क्या बात है? कहा चाचा आज अबू लहब ने कहने लगे चाचा आज अबू लहब ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, पब्लिकली डिस्ग्रेस किया और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का, मैं बड़ा अफसोदा हूं इस बात पे। ये सुना जनाब हमजा ने, अपने तीर कमान नहीं रखे थे कि वापस निकले घर से और अब अबू लहब के पास, और अपनी कमान से उसके सर पे इतनी जोर से मारा कि उसका सर फट गया। और अब आए रसूलुल्लाह की खिदमत में, कह रहे भतीजे मैंने अबू लहब को ऐसा सबक सिखा दिया है कि आइंदा तुम्हें तंग नहीं करेगा। रसूलुल्लाह कहते हैं कि चाचा आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन मैं आपकी ये खिदमत कबूल नहीं कर सकता। कहा क्यों भतीजे, तुम अफसरदा थे, मुझसे नहीं अफसरदा देखा गया तुम्हें। कहा कि चूंकि आपने मेरा दीन कबूल नहीं। दोस्तों अब तो या तो रिवायतों पर से हाथ उठा लिया जाए या ये मान लिया जाए रसूलुल्लाह ज़ुल अशीरा से लेकर शेब अबी तालिब सिर्फ अबू तालिब की मदद मांगते रहे। सलवात पढ़ दीजिए अबू तालिब के साथ। देखिए मेरा जो आज का मेन मौजू है वो ये है कि हम इस केस को स्टडी करें। देखिए दो रिवायात अहले सुन्नत क्या है जिसकी बुनियाद पे ये जनाब अबू तालिब को दायरे ईमान से खारिज मानते हैं, और हम उन दोनों रिवायत को आज स्टडी करेंगे। लेकिन ये देख लीजिएगा वो क्लिप निकाल के ये ना कह दे कि मैं उन रिवायत को सही मान रहा हूं। फिर से बता रहा हूं ये रिवायत सही किताब में है, लेकिन सही मेरा ईमान और हम सबका ईमान तो ये है कि ये रिवायत सही नहीं है। एक रिवायत सही बुखारी की है और रिवायत का नंबर है 1360। और आज जिस किताब का रेफरेंस है उसकी ऑथेंटिसिटी जरा कायम हो जाए। 6 लाख से 7,500 और 7,500 में भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 4,500 और भी वर्ड हो जाएंगी। ये इस किताब का बैकग्राउंड है। मैंने आपको रिवायत का नंबर, नाम है सईद बिन मुसैयब। याद रखिए जनाब बाप से सुना है। अच्छा 8-9 हिजरी में जब सब तलवार की जोर पर मुसलमान हो गए, क्योंकि कहा यह गया कि जो मुसलमान हो गया उसे अमान मिलेगी, उस वक्त ये शख्स यानी फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुआ। एक चीज समझ लीजिए कि जनाब अबू तालिब के अगर निकाह पढ़ाते हुए कहा कि परवरदिगार की वजह है कि मिसाल के तौर पे जो मुख्तलिफ अहादीस है जो हम सुनते रहते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौके से वही निस्बत है जो हारून को मूसा से। लेकिन अब कुछ ऐसी भी अहादीस हैं कि हम अय्याम में जब जिक्र कर रहे थे कि जब बीबी ने कहा मुझे मेरा हक, तो हाकिम कहने लगा कि मैंने रसूल से सुना है कि जो रसूल छोड़ से ही कही गई बात तो यह कि सबके सामने कही जाए। बहरहाल तो इसलिए रावियों का इल्म बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवायत को भी समझना और परखना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ को एक मोतबर तरीन रावियों में शुमार होते हैं। और यहाँ पे एक और वाकया आपकी समातों की नजर करता चलूं। एक मरतबा इब्न अब्बास से अली के मुकाबले में तुम्हारा इल्म क्या है, तो कहने लगे मैं उस समंदर के कतरे के बराबर। उसी वक्त रसूलुल्लाह भी वहां पहुंचे तो कुरैश के सरदार जनाब अबू तालिब से कहते हैं कि अपने भतीजे से पूछो ही हमसे चाहता क्या है, क्यों हमारे खुदाओं की तकजीब करता है, इसको मसला क्या है। कह दीजिए कि जुमला कह दें, और उस जुमला की नहीं अजम की भी देगा, सिर्फ दुनिया की नहीं आखिरत की, कि चचा आप कह दीजिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं चचा इनसे कहलवा दीजिए। अब आप ही फैसले कि एक शख्स जो फतेह मक्का के बाद 113वीं आयत का नुज़ूल इसी वक्त हुआ, और ये हम भी मानते हैं। उस आयत का तर्जुमा, आयत की तशरीह ये है कि यार उन लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करें जो कुफ्र इख्तियार कर चुके हैं या जो जहन्नुम में जाने वाले हैं। दूसरे इंस्टेंस में काम आने वाला है। तो ये तो हमने पहली रिवायत को तो यहाँ पे निगेट कर दिया।
اور اگر آپ کسی باشعور انسان سے پوچھیں گے، وہ بھی ابن عباس کے سامنے کیا ہے. یہ روایت مدینے کی ہے اور ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو سعید الخدری. یہ کہتا ہے کہ مسجد نبوی میں ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے چچا نے اہل بیت سے ریلیٹڈ جو کہ قرآن سے کانفلکٹ ہو رہی ہو تو آپ اس سے ہاتھ اٹھا لیجئے، یعنی اس کو ایکسپٹ کرنا واجب نہیں ہے. کہ 40 اصحاب 40 اصحاب بڑی تعداد ہوتی ہے. 40 اصحاب نے قسم اٹھا دیکھا. اب خواب میں دیکھنا ہے تو انسان کسی بہتر شخص کو دیکھ لے. ابو لہب کا ہی سہارا لیتے ہیں. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری یہ انگلی کیوں عذاب میں نہیں ہے، کہا کہ کیونکہ کی ذات ایک بڑی سادہ سی مثال میں نے آپ کو دی کہ واقعہ اگر قرآن کی اور وہ نعوذ باللہ من ذالک جانو کہ جس گوشے میں تھے وہاں سے ان کو بلند کیا گیا اور اب ان کے صرف پیر جہنم میں کے ایمان پہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. ان کو خطابت سے باہر نکل کے منطق کی بنیاد پہ اور کامن سینس کی بنیاد پہ ان گتھیوں کو سلجھایا جائے. لیکن اب جو ابو لہب، جو ابو جہل، جو ابو فلاں اور جو ابو فلاں کو مسلمان سمجھتا ہے ان کو ویسا ہی مسلمان بنا دے. میں آگے اس سے استفادہ دوبارہ کروں گا. جناب ابو طالب ہے رسول اللہ کی لائن آف ڈیفنس. جناب ابو طالب مولا متقیان وہ لائن آف ڈیفنس ہے. اور جیسے جیسے شجرہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور لائن آف ڈیفنس کا نام ہے عباس. ربط مصائب کے لیے میرا دل چاہ رہا ہے فضل عباس کے روضے کی طرف اشارہ کیا اور اس کا اشارہ کرنا تھا کہ وہ وہیں پہ گر گیا، اس کا سائڈ پہ ڈال دیا. منگل کا دن گزرا، بدھ کا دن گزرا، گر گیا یہاں پہ. اور آپ لوگ تو یہاں سے گزر رہے تھے، آپ نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن میں دیکھ رہا تھا، آپ سب یہاں سے جا رہے تھے کہ یک آج کے دن میں نے دیکھا کہ بین الغراہا ہونا شروع ہوا. تو میں نے اس سواری کے پیر تھام کے، اس گھوڑے کے پیر تھام کے کہ جس کی تو زیارت کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا واسطہ ہے، تو جو اس کا واسطہ ہے بیٹھا ہے وہاں سے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. دوستو ہم شب جمعہ یہاں سے دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی شب جمعہ کربلا میں بھی نصیب کرے. کاروان رواں ہونا شروع ہے. ایک مرتبہ سید الشہداء کی خدمت میں آ کے کہنے لگے آقا اگر مصلحت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے کاروان روک دیجئے. کہا عباس ابھی تو ہم چلے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے اماں نے یاد کیا ہے، ایک مرتبہ میں ماں کی زیارت کر کے آ جاؤں. سرک کے کہنے لگے اماں آپ نے یاد کیا. ایک مرتبہ لال کو اٹھایا پیار کر کے کہنے لگی عباس میں نے زندگی بھر اس گھر کی نوکری کی ہے عباس، فاطمہ زہرا کی کمائی تمہارے ساتھ جا رہی ہے، مجھے مایوس نہ کرنا، مجھے مایوس نہ کرنا، مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یہی بات تھی کہ جب تک عباس کا پرچم لہرا رہا تھا کسی شکی کی بجائے نبی کے خیمے کی طرف ہو سکے. اللہ شکی نے ملک سکینہ کا نشانہ دیا. جب ملک سکینہ سے پانی بہ گیا عباس کی آنکھ میری ایک شکینہ آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ تمہارے قوم صالحین فسیعلم